الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ یہ درس نمبر 1 ہے اور آج کا جو درس ہے انشاءاللہ مقدمہ ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا اس نحو کو سیکھنے کا، یعنی عربک گرامر اور اس سے جڑے ہوئے جو علوم ہیں اس کو سیکھنے کے تعلق سے درس ہوگا۔ شروعات کے 1 آدھ مہینہ 1.5 مہینہ کچھ ہارڈ کور قواعد، یعنی کہ بالکل قواعد پہ بات ہوگی، اور ایک بار وہ مرحلہ گزرے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی بھی کتاب شروع کر کے اور اس کا پھر ہم اور باقی قواعد گرامر کے دوسرے جو ہیں وہ دوسری کتابوں سے بھی انشاءاللہ پھر سیکھیں گے۔ اور ایک بار دلچسپی بن گئی اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ وہ پھر پورا کا پورا آسمان آپ کے اڑنے کے لیے، آپ کہیں چاہیں جہاں چاہیں اڑیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو اولاً تو یہ کہ میرے لیے سب سے پہلے اور پھر دوسروں کے لیے کہ نیت میں اخلاص پیدا کریں، اور جو بھی فعل کریں وہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ قواعد اور نحو سیکھنے کا بھی مقصد یہ ہو کہ ہم ترجمہ کرنا نہیں چاہتے قرآن کا۔ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے دن سے یا دوسرے دن سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اس لینگویج کو اپریشیٹ کرے اور سمجھے کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے، اور حقیقتاً یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ اس لینگویج جیسی کوئی دوسری لینگویج ہے نہیں اس دنیا میں۔ اور یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، بلکہ حقیقت ہے اور اس کو لوگوں نے قبول کیا ہے، اس کو مستشرقین نے قبول کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دشمنان اسلام بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر نہ کریں لیکن ان کی تحریرات میں، ان کے بیانات میں یہ چیز کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس جیسی زبان اس دنیا میں دوسری موجود نہیں۔ اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو ہم انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ ایسی زبان اس دنیا میں دوسری کبھی رہی نہیں ہے، اتنی بہتر زبان ہے۔ اس کے اپنے جو ہیں فائدے ہیں، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اور یہی وجہ رہی کہ اللہ نے اس لینگویج کو، اس زبان کو، اس لغت کو قرآن کے لیے پسند کیا، اہل جنت کے لیے اس زبان کو رکھا، اس لینگویج کو رکھا۔ اگر ہم صرف یہی بات کریں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ایک زمانہ گزر جائے گا کہ اس لینگویج کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے جو ہے میراکلز اور اس کے جو ہیں اعجازات کیا ہیں، اگر اسی پہ ہم بات کریں تو کئی دروس میں سمجھتا ہوں زمانہ بیت جائے گا۔ تو یعنی اس زبان کی شان کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کے لیے چنا، بس اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ اس لینگویج کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی عظیم الشان لینگویج ہے، اور انشاءاللہ اس کے سفر کو ہم شروع کریں گے۔ کچھ تنبیہی باتیں، کچھ انٹروڈکٹری باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم جو آداب الدارس والمدرس اس تعلق سے بات کریں کہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے آداب کیا ہوتے ہیں، لیکن بارہا یہ چیزیں ہم دروس وغیرہ میں سنتے آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے نیت میں اخلاص رکھیں، سنسیریٹی رکھیں، اور دروس کو جب ان کو اٹینڈ کریں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور جو ہمارا عمومی معاملہ ہوتا ہے چھوڑ پکڑ کرنے کا دروس کو، وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ ایک اہم چیز کو گوا دیں گے، اور اس کے بعد میں آپ اس کو کیچ کر پانا آپ کے لیے مشکل ہو۔ تو
ان دروس میں اٹینڈنس ضروری ہے. اگر کوئی انسان بغیر کسی عذر کے اور بغیر اطلاع کیے اٹینڈ نہیں کرتا ہے تو نیکسٹ کلاس سے اس کو اٹینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. اس کو ہم اٹینڈ نہیں کرنے دیں گے. عذر ہونا چاہیے. کوئی عذر ہے آپ کے پاس, کوئی وجہ ہے, بیماری, پریشانی وغیرہ, موت میت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اچانک آتی ہے اور اس پہ کسی کو ایڈوانس میں بتایا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہے, دعوتیں ہیں, ولیمے ہیں, اس کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نہیں آ سکتے تو یہ ایک ایسا عذر ہے جس کو قبول نہیں کیا جائے گا. آپ اپنے ان انگیجمنٹس کو ریشیڈیول کریں, اس کو اپنے حساب سے چینج کریں اور اس کے بعد میں ان کو اٹینڈ کریں اور ان دروس کو اہمیت دیں. کیونکہ ایک بڑے افسوس کی بات یہ دیکھی گئی کہ جو عربی کے جو دروس ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مگر دین کے اگر علوم کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اسی کو پڑھنا پڑے گا اور اسی کو سمجھنا پڑے گا. اور جیسے بعض علماء کہتے بھی ہیں کہ اپنا تیل جلانا پڑے گا. جس طرح سے دیا تیل کو جلا کے روشنی دیتا ہے, اسی طرح سے آپ کو اپنے خود کے تیل کو, اپنی نفس کے تیل کو جلانا پڑے گا. تب جا کر کے آپ اس میں کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کریں گے. تو اس نیت کو واضح رکھیں, کوشش کریں سارے دروس اٹینڈ ہوں. نہیں کرتے ہیں نقصان آپ کا ہی ہے, اور این ممکن ہے کہ وہ چیز واپس ریپیٹ بھی نہ کی جائے, تو وہ اس کو اٹینڈ کریں. اور متعلم اور معلم یہ جو ہیں, پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو ہے اپنے آداب کو اور اپنی لمٹس کو جانیں اور اس دائرے میں رہیں. اس چیز کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. خیر, ہم جو ہے اب اپنی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم آنے والے چند دنوں میں, اور یہ دروس جو ہے میں بتا دوں کہ تھوڑے سے یہ الگ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو, اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بوریت محسوس ہو. شروع میں دروس بڑے جو ہے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں, بڑے ہیوی اور ثقیل جو ہے گزرتے ہیں انسان کی نفس پر. یہ کیا بات چل رہی ہے سمجھ میں شاید نہ بھی آئے, کیونکہ کافی بہت کچھ تھیوری ہوتی ہے اس میں. بنیادی چیز پوری تھیوری ہے وہ شروعات میں. اور اسی لیے میں نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ پہلے دن سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ اگلے دن سے آدمی قرآن کا ترجمہ شروع کر دے گا. کہ ہم ایسے بعض افراد سے ملے ہیں جن کا ٹوٹل الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ دوسری تیسری کلاس کے بعد انسان کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اب طوطے کی طرح تو ترجمہ شروع کر دے. وہ نہیں ہو سکتا. ہمارا یہاں مقصد میں بالکل واضح کر دوں, نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم طوطے کی طرح عربی میں بات کرنا شروع کر دیں گے, نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے دن سے قرآن اٹھا کر کے اس کا ترجمہ کریں گے. ہمارا مقصد ابھی یہ ہے کہ ہم ان قاعدوں کو اور قواعد کو سیکھیں گے جس کی بنیاد پر بعد میں آگے چل کے قرآن حدیث کو, تفاسیر کو, علماء کی کتابوں کو اٹھا کر کے سمجھ سکیں, کم سے کم اعراب کی اہمیت کو سمجھ سکیں جو بات آگے آئے گی. تو سب سے پہلی چیز, ہم یہ جو علوم ہیں یعنی عربی گرامر کا جو سائنس ہے, یہ بہت سارے اس کو جو ہے برانچز میں بانٹا گیا ہے. تقریباً کہتے ہیں 12 اس کی برانچز ہیں. اس کی جو برانچز ہیں وہ تقریباً 12 ہیں. صرف عربی سے ریلیٹڈ یعنی لینگویج سے ریلیٹڈ جو ہے 12 سائنسز ہیں. صرف لینگویج سے ریلیٹڈ 12 سائنسز ہیں, 12 علوم ہیں اس عربی کے علم میں, جس میں ایک جو آتا ہے وہ عن, نحو اور الصرف. یہ دو, ان 12 میں سے دو یہ ہیں, النحو والصرف. نحو کہتے ہیں گرامر کو, اور صرف کہتے ہیں مورفولوجی کو. اب یہ کیا ہے گرامر ہم کو معلوم ہے, نحو گرامر معروف ہے, کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد پتہ ہونے چاہیے, وہی گرامر ہے. مورفولوجی کیا ہے؟ مورفولوجی اصل میں یہ جو الفاظ ہیں وہ بنے کیسے ہیں, اور یہ بھی جو ہے مفردات اور خصوصیات عربی میں سے ہے یہ کہ یہ چیزیں آپ کو اور دیگر زبانوں میں نہیں ملیں گی. صرف یا مورفولوجی عربی کا خاص ہے, یہ اس کا خاصہ ہے. یہاں پر ہی آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ کوئی لفظ اگر بنا ہے تو بنا کیسے ہے, کس بنیاد پر وہ بنا ہے, یعنی اس کا مادہ کیا ہے, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. اگر آدمی کو یہ روٹ لیٹرز پتہ چل جائیں کہ اس کے اوپر ایک ایسا معنی کا ذخیرہ کھل جاتا ہے کہ جو لامحدود ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں. آپ صرف اگر ڈکشنری میں عین, لام,
ان لام اور میم صرف یہ مادہ اگر ڈال دیں علم کا تو اس سے اتنے معنی نکل کے آتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے معنی ہوتے ہیں صرف اسی مادے سے. یعنی عالم اسی سے آتا ہے، معلوم اسی سے آتا ہے، معلم اسی سے آتا ہے، متعلم اسی سے آتا ہے، متعلم اسی سے آتا ہے، علم اس سے آتا ہے. آپ بناتے چلے جائیں اور اس کی کوئی جو ہے لمٹ نہیں. صرف آپ کو یہ مادہ پتا ہو کہ کوئی ورڈ عربی کا وہ بنا کس روٹ سے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں بنیادی طور پہ، اگر وہ معلوم پڑ جائے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو پھر لفظ یاد کرنے کی، ورڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ عمومی طور پر جو دروس چلتے ہیں اس میں جو چیز کی جاتی ہے وہ یہی کہ کتاب اٹھائی جاتی ہے مدینہ سیریز کی اور کہا جاتا ہے کہ ہاذا کتاب، پڑھیے اب اس کو، ہاذا کتاب، ہاذا کتاب، دس از اے بک، یہ کتاب ہے. اس طرح سے کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوتا ہے، اس طرح سے زمانہ ایڈوانس ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہمیں اپنی ٹیچنگ ٹیکنکس کو بھی اس کو بھی جو ہے ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. وہ ایک ہی طریقہ جو مدارس میں چلتے چلے آ رہا ہے ضروری نہیں کہ اسی سے ہم کو چپک کے رہنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس تعلق سے ایک بہت مفید بات شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ، یہ بنگلور کے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی، ایک کافی لمبی بات انہوں نے کی تھی جس میں آخر میں ان کا نچوڑ یہی تھا. اور وہ خود معلم ہیں، ٹیچر ہیں، کلیت حدیث میں پڑھاتے ہیں بنگلور وغیرہ میں، تو ٹیچر ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اور ان کی عمر کچھ کم نہیں ہے، 60 کے آس پاس ہے، اس سے زیادہ ہی ان کی عمر ہوگی، 60 سال تو ہوگی، 50 سے 60 کے درمیان. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑھانے کے طریقوں کو بدلیں. اگر ہمیں پڑھانا ہے آج کے دور کے بچے کو، انسان کو، ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقوں کو بدلنا پڑے گا. وہ ایک ہی طریقہ پکڑ کے اگر بیٹھیں گے تو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی انسان کو. تو وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اور نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کلاسیں چلاتے رہیں گے، 15 دن لوگ آئیں گے، 16ویں دن سے آپ کی کلاس خالی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر سے آپ اگلے مہینے سے کوششیں کریں، لوگوں کو لائیں، پھر یہی ہوگا اور پھر یہ سلسلہ چلتے رہے گا. اور کچھ یہ بھی ہے کہ انسان کو خود کے اندر بھی جو ہے تھوڑی سی ہمت ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جب دروس ہوں تو اس میں ہمت سے بیٹھے، سنیں، اور جو ہے اس میں کنٹینیو کرے، اس کو چھوڑ نہ دے. یہ جو ہے مزیدار چٹاخے دار دروس نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے بلند آواز کر کے جس میں درس دیے جاتے ہیں اور جو ہے جوش جاگ جاتا ہے انسان کا. یہ ویسے دروس نہیں ہوتے ہیں، یہ علمی دروس ہے. اس میں بے شک اس میں جو ہے سننا جو ہے بڑا بھاری گزرتا ہے انسان کی نفس پر، لیکن اسی سے لڑنا جو ہے وہی اصل مقصود ہے. جب آدمی یہ بنیادی دروس کو کراس کر لیتا ہے تو پھر جا کر کے مزہ آتا ہے. آگے جب قواعد اس کے پکے ہو جاتے ہیں پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قواعدوں کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مورفولوجی وہ سائنس ہے جس سے ورڈز کے اسٹرکچر کے تعلق سے بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی ورڈ بنا کیسے ہے. اور اس کی اہمیت انشاءاللہ وہ بھی بعد میں واضح ہوگی جب ہم صرف وغیرہ پڑھیں گے تو اس کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی کتنا امپورٹنٹ ہے صرف کو پڑھنا. کیونکہ جب صرف آدمی پڑھ لیتا ہے تو اسے ورڈز کے لیے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یاد کرے بیٹھ کر کہ یہ بیت کا معنی گھر ہوتا ہے اور مفتاح کا معنی چابی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر الفاظ جو بھی عربی میں عمومی طور پہ بولے جاتے ہیں، آدمی اس کو رٹتا ہے. مارفولوجی سیکھنے کے بعد انشاءاللہ رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ورڈ کا معنی کیا ہے اگر آپ اس سائنس کو، علم الصرف کو پڑھ لیتے ہیں. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ، بعض علماء کہتے ہیں کہ علم صرف سے شروع کرنا چاہیے پڑھائی، بعض کہتے ہیں علم نحو سے کرنا چاہیے، اور یہ اختلاف ہے. ہم علم نحو سے کریں گے. بعض قواعد میں جو ہے نحو کے بیان کروں گا ایک آدھ مہینے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ صرف لیں یا نحو لیں. لیکن شروعات میں نحو کے قواعد بیان کروں گا. 1 ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ ہم نحو کے قواعد دیکھیں گے جو بنیادی ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ایک بک لیں گے جو کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کتاب کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے روڈ میپ رہے گا آگے جانے کا. جیسے میں نے کہا ہمت رکھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آج بھی یہ لگے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمت رکھیں. خیر، اب میں یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی زبان ہوتی ہے تو وہ جب وجود میں آتی ہے تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے کوئی قواعد نہیں لکھتا ہے گرامر کے کہ پہلے سارے قواعد بیٹھ کر کے لکھیں، سوائے ایک لینگویج کے کیس میں ایسا ہوا ہے. ایک لینگویج آج دنیا میں موجود ہے
کہ پہلے جس کے قواعد لکھے گئے بعد میں وہ زبان وجود میں آئی. لیکن اکثر لینگویج کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہ لینگویج وجود میں آ چکی ہوتی ہے، اس کے بعد میں بعض افراد جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ پھر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنی جرنی شروع کرتے ہیں، لوگوں کی بول چال کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے پھر وہ کچھ قواعد نکالتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایسا ہے اس لیے یہ ایسا بولتے ہیں، اور پھر پورے کے پورے اس طرح سے قواعد وجود میں آتے ہیں. تو پہلے لینگویج وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اس کے قواعد اور گرامر وغیرہ وجود میں آتے ہیں. تو آخر کیا ضرورت پڑی عربی کے کیس میں کہ ان جو ہے قواعد کو مرتب کیا جائے، ان کو جو ہے بڑی بڑی تالیفات کی شکل میں اس کو جو ہے شائع کیا جائے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ایسا کرنے کی؟ تو بعض اس تعلق سے جو کتابیں ہیں تاریخ کی، مثلا سیر اعلام النبلاء، یہ جو کتاب ہے اس میں ابو اسود الدولی ان کا ذکر آتا ہے. ابو اسود الدولی رحمہ اللہ، ان کا ذکر آتا ہے. اس شخصیت کو یاد رکھیں، یہ شخصیت کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک یہ وہ شخصیت ہے جس نے قرآن میں تشکیل اور نقطے وغیرہ جو ہیں وہ یہی پہلے شخص ہیں کہا جاتا ہے. اب اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ جو اس طرح کی جو روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیے تو اس پر بعض نے کلام کیا ہے، بعض نے اس کو حسن بھی کہا ہے، بعض نے صحیح بھی کہا ہے. بہرحال ان کا نام اکثر آتا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن میں تشکیل نقطے وغیرہ انہوں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نحو اور صرف کے جو قاعدے ہیں جو ہم دو دیکھ رہے ہیں، کہ نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں یہی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان کو کتابی جو ہے شکل دی، اس کو لکھ لیا لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور یہ کرنے کی وجہ یہ رہی کہ یہ پاس کے کسی یعنی دو تین اس میں الگ الگ روایتیں آتی ہیں جن کی صحت پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کلام کیا ہوا ہے بعض علماء نے، لیکن بہرحال جو چیزیں آتی ہیں میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کتاب میں جہاں آپ نحو پڑھیں گے یا صرف پڑھیں گے تو وہاں اس چیز کا ذکر آتا ہے. تو وہ دو تین جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ میں بیان کر دوں کہ ایک تو یہ کہ ابو اسود الدولی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہی بیٹی سے بات کر رہے تھے اور ان کی بیٹی نے ان سے سوال کیا، ما اجملو السمائی، یہ ان کی بیٹی نے ان سے سوال کیا ما اجمل السمائی، اور یہاں پہ کوشچن مارک جو آ نہیں رہا ہے ابھی. ان کی بیٹی نے ان سے سوال کیا ما اجمل السمائی، اور انہوں نے جواب دیا نجومہا، انہوں نے جواب کیا دیا نجومہا. ما اجمل السمائی اگر یہ سوالیہ انداز میں کہا جائے، اس طرح سے اگر کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آسمان کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے، واٹ از دی موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دی اسکائی. اگر ایسے کہا جائے گا اس کو تو اس کا معنی یہ ہوگا. ابھی یہاں سے آپ کو اعراب کی اہمیت بھی پتہ چلے گی کہ دمہ اور فتحہ اگر فرق اس میں فرق آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو کیونکہ بیٹی نے اس طرح سوال کیا ما اجمل السمائی، یہ لام کے اس پر غور کرنا، ما اجمل السمائی، تو ان کے یعنی یہ ابو اسود الدولی رحمہ اللہ انہوں نے جواب دیا نجومہا، اس کا معنی ہے اٹس اسٹارز، اس کے ستارے، یعنی اس آسمان کے ستارے سب سے بھی خوبصورت چیز ہے. انہوں نے جواب دیا تو بیٹی کہتی ہے نہیں ابا، میں یہ نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے، بلکہ میں تو کہتی ہے کہ میں تو تعجب جو ہے میرا مقصد تعجب ہے، میرا مقصد کیا ہے تعجب ہے کہتی ہے. تو جو ابو اسود الدولی تھے رحمہ اللہ، وہ اپنی اس بیٹی سے کہتے ہیں کہ جو ہے اذا اردت ان تتعجبی فافتح فاکی، فافتحی فاکی، اگر تو چاہتی ہے تعجب یعنی تعجب ایکسپریس کرنا مقصد ہے تمہارا، فافتحی فاکی، تو اپنے منہ کو کھول، وقولی، اور پھر تو کہے ما اجمل السماء، اور پھر تجھے کیا کہنا ہے. اب یہاں پہ غور کریں انہوں نے کیا کہا، ما اجمل السماء، اور یہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک آ جائے گا، کیونکہ اب جب آپ اس حرکت کو چینج کریں گے
تو اب یہ تعجب کے لیے ہو جائے گا. اس طرح سے جب کہا جاتا ہے ماں کے ساتھ، یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ تعجب کے لیے کیا افعال وغیرہ یوز ہوتے ہیں. جب تعجب کے لیے کسی چیز کو کہا جائے تو پھر یہ لام کی فتح آ جاتی ہے. لام یا اجملہ جو ہے آخری لفظ پر فتح آ گئی، اور یہ پھر اس کا ایک طرح سے مفعول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم سب پڑھیں گے بعد میں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہے آسمان. یہ فرق ہے، فرق دیکھ لیں کتنا باریک فرق ہے. یہ یہاں پر دمہ ہے اور یہاں پر فتح ہے. صرف اس دمہ اور فتح کے فرق سے، کیونکہ بیٹی نے غلط سوال پوچھا تو جواب انہوں نے ویسا دیا، اور پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا مقصد تو تعجب تھا، کہ میں تعجب کر رہی تھی آسمان کی خوبصورتی پر. تو پھر ان کے والد نے کہا کہ پھر تمہیں ایسا کہنا چاہیے، ما اجمل السما. اور پھر انہوں نے یہ بات انہوں نے محسوس کی کہ اگر میری بیٹی یہ غلطی کر سکتی ہے، جو کہ خود عرب ہے، بیٹی عرب ہے، اگر ہم یہ غلطی کر سکتے ہیں، میری بیٹی یہ غلطی کر سکتی ہے، تو پھر عام جو عجمی لوگ ہیں جو اسلام میں ہر طرف سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ تو کتنی غلطیاں کریں گے. اور وہ غلطیاں عام بول چال تک تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ غلطیاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ایک تو روایت یہ آتی ہے اس تعلق سے کہ یہ ہوا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے. اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو اس کے بعد ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہوں نے اس طرح کا معاملہ پیش کیا کہ یہ ہوا ہے. تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ان قواعد کو مرتب کریں. اور جب ان کے پاس گئے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی ان کے پاس کچھ لکھ رہے تھے. وہ تو دیکھا تو اس میں اسم، حرف اور فعل، اس کی تعریف وغیرہ وہ آلریڈی لکھنا شروع کر چکے تھے. تو وہ انہوں نے ان کو دی. حضرت علی نے کہا کہ اسی میں آگے تم جوڑنا شروع کر دو اور اس کو آگے بڑھاؤ. تو اس کے بعد فاعل، مفعول بھی، اور جو ہے وہ حرف جو منصوب یعنی نصب دیتے ہیں، اسے فتحہ دیتے ہیں کسی لفظ کو، یا وہ جو رفع دیتے ہیں جو حرف جر ہے، حرف نصب ہے، وہ حرف جو جس کی وجہ سے رفع آ جاتا ہے کسی لفظ پر، تو وہ پھر انہوں نے مرتب کرنا شروع کی. تو ایک تو واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہیں کسی دیش میں، کسی ملک میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں قرآن میں انہوں نے غلطی پڑھی سنی کہ لوگ غلط جو ہے قرات کرنا ہے، جہاں پر دمہ پڑھنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے فتحہ پڑھ لیا. یا یہ کہ بعض جو غلط عقیدے کے جو لوگ تھے، جو معتزلی، جہمی، یہ لوگ بھی جو ہے قرآن میں اس طرح سے یعنی تحریف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے حرکات کو بدل کے پڑھنا شروع کرتے تھے. مثلا قرآن میں آئے تھے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت. یہ لفظ الجلالہ یعنی لفظ اللہ جو ہے، اس پر یہاں پہ دمہ ہے، اللہ پر یہاں پر دمہ ہے. اب یہ جو معتزلی ہیں، جہمی ہیں، اور یہ جو باطل عقیدے کے جو لوگ ہیں، جو اللہ کو اللہ کی صفات کے تعلق سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے، ان پہ بڑا شاق گزرتا تھا جب وہ اس طرح کی آیتیں قرآن میں پڑھتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یعنی کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت میں سے ہے. تو وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کلام اللہ کی صفت. ان کا کہنا نہیں، اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، تو صفتوں سے انکار کرتے تھے. معطلہ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشعریہ ہیں، یہ اللہ کی صفتوں سے انکار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ جب اس طرح کی آیت آتی تھی، اب کریں کیا، اس آیت کو کیسے بدلیں؟ تو انہوں نے کیا کر دیا، یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کو کیا پڑھنے لگے، کلم اللہ، کلم اللہ، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اس طرح سے انہوں نے پڑھنا شروع کرا. یعنی لفظ الجلالہ کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. جب فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے معنی بدل جائے گا. ادھر معنی کیا ہوگا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالکل واضح انداز میں کلام کیا. یہ یہاں ترجمہ ہے اس کا، اللہ نے کلام کیا. جب کلم اللہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اللہ نے نہیں کیا. تو اللہ کو اللہ کی صفت کلام سے خالی کر دینا مقصود ہے. مقصود کیا تھا کہ اللہ سے اللہ کی یہ صفت کلام کی، اس کو چھین لیا جائے. تو اس طرح سے بھی لوگوں نے کرنا شروع کرا جو باطل عقیدے کے لوگ تھے. اور اس طرح سے یہ جو ہے کہ اس طرح کا کھلواڑ ہوتا ہے. لوگ اپنے عقائد کو اور اپنی فکر کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ
جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہاں اعراب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن میں دوسری آیت اور موجود ہے جہاں پہ اللہ نے سورہ اعراف میں آپ جائیں گے تو یہی اسی تعلق سے ایک آیت موجود ہے کہ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہاں اللہ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نام اس طرح سے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں پہ ضمیر کے طور پہ وَكَلَّمَهُ کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک ہا کی ضمیر آئی ہے، ہم دیکھیں گے کبھی، ابھی تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ کلمہ کر دیا، اس جگہ پہ ان لوگوں کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو اس کو بدلتے ہیں آپ کو، وہاں پہ جا کے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو اس طرح کی چیزیں ہونے لگی کہ عربوں سے ہی غلطی ہونے لگی پڑھنے پڑھانے میں، یا یہ کہ وہ اپنے باطل عقائد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تعریف کر دیا انہوں نے، شروع اس کے اعراب کو بدلنا شروع کر دیا، یا یہ کہ یہ خود گئے اور کہیں غلطی سے عجمی لوگ تھے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، جہاں دمہ سے پڑھنا ہے وہاں فتحہ سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ جہاں ساری باتیں جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر انہوں نے آ کر حضرت علی سے اس بات کو کہا، اور علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان قواعد کو ترتیب دیں، اس کو ایک صحیح اچھے انداز میں اس کو مرتب کریں، جمع کریں، اور اس کے بعد میں ان کو پڑھانا شروع کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلے شخص تھے جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نحو وغیرہ کے، صرف کے جو ہے قواعد کو ایک شکل دی، جس سے کہ آج آگے آنے والے لوگ جو ہیں اس کو پڑھ سکیں، اور اس کے بعد تو بہت بڑے بڑے نحویین اور نحات اور لینگویج کے بڑے بڑے عالم جو ہے وہ گزرے ہیں، جیسے کہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہیں شعراء، پوئٹس، شاعر عرب جو ہے زمین پر گزرے ہیں، جن کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، جو شعر شاعری کے ان کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، ان میں اگر کوئی ہار جاتا تھا تو اس قبیلے کے لوگ اپنے اس شاعر کو مار ڈالتے تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہوا کرتی تھی کہ ان کے قبیلے کا ایک شاعر ہار گیا کسی دوسرے قبیلے کے شاعر سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے عربی جو ہے زبان میں نازل کیا، تاکہ جس زبان میں وہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے، قرآن کو اسی زبان میں نازل کر کے ان کو چیلنج کر دیا کہ ایسا کچھ بنا کے بتاؤ، جس لینگویج پہ تم اتنا فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کرتے ہو، مار کاٹ کر دیتے ہو، تو اسی لینگویج میں ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر دم ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کا تو اس کو قبول کرو اور ایسا کچھ بنا کے بتاؤ، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس کو سورہ بقرہ میں اور دیگر مقامات پہ اللہ نے بار بار دہرایا ہے، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ انہوں نے جنگ کرنا قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جنگ کرنا قبول کر لیا، اپنی جانوں کو گواہ دینا قبول کر لیا، خون بہانا قبول کر لیا، لیکن یہ چھوٹا سا کام ان سے نہیں ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر کوئی آیت جو ہے بنا کر کے بتا دیں، یا چھوٹے سے چھوٹے سورے کے برابر کوئی سورہ بنا کر کے بتا دیں، جو وہ نہیں کر پائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوشش کی اس کی تحریف، اس کو بدلا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اس طرح کے جو علماء گزرے جنہوں نے کوشش یہ کی کہ اس زبان کو اگر ہمیں بچانا ہے گندگی سے اور ملاوٹ سے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کے قواعدوں کو جو ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے، تاکہ آگے آنے والے لوگ آپ کے اور ہمارے جیسے ان قواعدوں کو پڑھیں اور اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان دروس کو اب پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں تو ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے اور مقدمہ، اور بالکل ایک اختصار سے ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکتے، پھر بھی بعض چیزیں یہاں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اب اصل عربی کا درس جو ہے کل شروع کریں گے، کہ عربی میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ کتنی ہیں، اس تعلق سے ہم بات شروع کریں گے، کیونکہ کتابوں میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دروس ان دروس سے الگ ہیں جو شاید آپ نے آج اس سے پہلے کہیں اٹینڈ کیے ہوں گے، تو اس سے الگ ہونے والے ہیں، یہ ویسے نہیں ہوں گے کہ سیدھا کتاب اٹھائی اور ماں حاضہ حاضہ کتاب حاضہ بیت، اس طرح سے بات نہیں ہوگی یہاں پہ۔ یہاں ہم قواعد پڑھیں گے، اور قواعد پڑھنے کے بعد ہی ہم آگے جائیں گے، بغیر قواعد پڑھے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ من حرم الوصول حرم الوصول، علماء کہا کرتے تھے کہ جو اصول سے محروم رہ گیا، یعنی جو بیسک سے محروم رہ گیا، وہ اصل اپنے مقام، اپنی منزل تک پہنچنے سے بھی وہ محروم رہ جائے گا آدمی۔ تو اپنے اصولوں کو مضبوط کریں اور اس کے بعد میں پھر منزل کے لیے دوڑیں۔ تو ہمارا طریقہ یہی رہے گا، ہم ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنائیں گے کہ جو شارٹ ٹرم ہو، آپ کو شارٹ ٹرم میں ضرور اچھا لگے، لیکن آگے چل کر کے آپ کہیں اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس کو آج ہم یہیں روک دیتے ہیں، وقت ہو گیا، اذان ہو چکی ہے۔ کل انشاءاللہ
اسی ٹائم 7 بجے ہم اس درس کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور کل بات کو کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.